کا طریقہ یہ ہے وہ کسی بھی صحابی رسول پر سب نہیں کرتے، گالی نہیں دیتے، اور گالی دینے والے کو اہل سنت و جماعت بھی نہیں سمجھتے۔ تو جو انصاف سے لڑتے رہے اور اسے ناپسند قرار دیتے رہے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انصاف سے کوئی بھی نہیں لڑا، یہ غلط بات ہے کہ انصاف سے جو لڑتے رہے، انصاف سے نہ کوئی لڑا، نہ اسے ناپسند قرار دیا کسی نے، یہ بات قابل وضاحت ہے۔ ان مراد یہ لے سکتے ہیں کہ حضرت علی المرضیٰ ان سے لڑتے رہے، حضرت علی المرضیٰ ان سے نہیں لڑے، یہ لڑے حضرت علی المرضیٰ سے۔ حضرت علی المرضیٰ ان سے نہیں لڑے، کیوں کہ حضرت علی المرضیٰ کا ان سے مطالبہ ہی کوئی نہیں تھا، ان کا مطالبہ تھا حضرت علی المرضیٰ سے، کیا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے، کیونکہ یہ حضرت عثمان کے چچا کے بیٹے تھے۔ حضرت عثمان 2 مرتبہ داماد رسول تھے، پہلے امیر المومنین تھے، ان کا خون ہو گیا، اب جو نیا امیر المومنین ہوگا اس سے مطالبہ کرنا کہ ان کے قاتلوں کو انجام تک پہنچاؤ، یہ ایک انسانی حقوق سے بھی تعلق رکھتا ہے اور قرآنی حقوق سے بھی یہ بات تعلق رکھتی ہے۔ کیوں کہ جو بندہ فوت ہو جائے اس کا ولی جو ہوتا ہے اس کے معاملے کا مالک ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں مطالبہ کرے گا، دیت دو، قصاص دو، کو مسئلہ طے کرو، یہ وجہ تھی۔ انہوں نے مطالبہ کیا، سٹرائک کی، احتجاج کیا اس بات پر۔ مولا پاک کا یہ فرمان تھا کہ میرے پاس اس وقت اگر اتنا کنٹرول ہوتا تو حضرت عثمان نہ شہید کیے جاتے، وہ بھی تو امیر المومنین تھے، میں بھی امیر المومنین ہوں، اس میں مجھے وقت دیا جائے۔ آپ کی اس میں آپ کی بھی کوئی غلطی نہیں، کیوں کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ اتنا کنٹرول اگر میرے پاس ہو کہ میں ان کے قاتلوں کو پکڑ کے ان کو میں سزا دے لوں، تو وہ خود بھی تو امیر المومنین تھے، جو بلوائی تھے ان کو کنٹرول کر سکتے تھے۔ وہ آپ مجھے وقت دو گے، میرے ساتھ چلو، ہم اتنی طاقت میں آ جائیں کہ بلوائیوں کو پکڑ لیں، اور جن لوگوں نے یہ کاروائی کی ہے ان کے خلاف مقدمہ کریں۔ اس میں حضرت علی مرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا پر بھی کوئی حرف نہیں کہ کیوں آپ نے پھر جب وہ مطالبہ کرتے تھے تو تسلیم کیوں نہیں کر لیا۔ تسلیم کرنے میں، مطالبے کو اور فوری عمل کرنے میں جس چیز کی ضرورت تھی اس کے لیے آپ وقت کی مہلت مانگتے تھے۔ آپ بھی میرے ساتھ دو اگر، اور میری طاقت بڑھ جائے تو میں اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ یہ بات وہ ہے جو خود مولا علی شیر خدا نے فرمائی ہے۔ فرمایا معاویہ کا خدا میرا ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، میرے اس کے دین میں فرق نہیں، البتہ اس کو یہ وہم ہے کہ میں عثمان کے قاتلوں کو پناہ دیے ہوئے ہوں، حالانکہ میرا خدا جانتا ہے میں ان کے قاتلوں کو پناہ دیے ہوئے نہیں ہوں۔ اس بات پر جھگڑتا ہے وہ مجھ سے، دین کی کوئی بات نہیں جس پر مجھ سے جھگڑتا ہوں۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ لڑائی کسی تعویل پر تھی، لڑائی مولا علی سے نہیں تھی۔ ایک ہے مولا، دیکھیے یہ بھی رکا آپ دے رہے ہیں، مجھے دیا ہے، مجھ سے پوچھ رہے ہیں، کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے گا تو کہے آپ نے عرفان شاہ کی توہین کی، ایک سید کی، مسافر کی، جی ہماری جماعت کو وہ ناظم اعلیٰ تھا، آپ نے سوال پوچھا اس سے۔ اب یہ دیکھو میرے مرید بھی ادھر بیٹھے، وہ یا اتنا بڑا ظلم کیا آپ نے ہمارے پیر صاحب سے سوال کیا۔ تو ہمارے مرید کی یہ جرت غلط ہے، کیوں کہ تیرا پیر ہی نہیں، سنیوں کا خادم بھی ہے، اس سے سوال ہوں گے وہ جواب دے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مولا پاک میرے مولا پاک نہیں، جب وہ خلیفہ ہو چکے تو اب جو مسئلے پیش آئیں گے ان کا حل بھی وہ کریں گے نا۔ اب کوئی ان سے سوال کرے تو کوئی مولا سے لڑ پڑا، مولا سے لڑنا اور ہے، ایک مطالبہ کرنا اور بات ہے۔ اس بات میں اگر فرق نہ کرو تو پھر وہی ہوگا جو کچھ شیعوں نے کر رکھا ہے۔ دیکھو جب ایک آدمی کی حیثیت ہے، مثال ایک شخص میرا پیر، مولا سے لڑنا اور ہے، ایک مطالبہ کرنا اور بات ہے۔ اس بات میں اگر فرق نہ کرو تو پھر وہی ہوگا جو کچھ شیعوں نے کر رکھا ہے۔ دیکھو جب ایک آدمی کی حیثیت ہے، مثال ایک شخص میرا پیر صاحب ہے، دم کرے گا، ایک نال مولوی بھی ہے، تو مولوی کو تو لوگ جانے نہیں دیں گے، کھلو جاؤ جب تک سارا مسئلہ نہ حل کریں۔ مرید سلوٹے کھاتا ہے، ہمارے پیر صاحب کی توہین ہے، انہوں نے کہا توہین ہے تو پھر ان کو مولوی کہلانا نہیں چاہیے، کیوں کہ مولوی کا کام ہے جواب دینا۔ بات سمجھ آئی؟ مولا ہمارے مولا ہیں، اسد اللہ ہیں، شیر خدا ہیں، میرے تو خاص طور پر جس طریقت میں میں ہوں، جس پر میں بیعت کرتا ہوں لوگوں کو، اس کے منتہا ہے مولا۔ میں مرید اس سلسلے کا ہوں جس کے پیر ابو بکر صدیق ہیں آخری، لیکن میں خلیفہ اس سلسلے کا ہوں جس کا آخری پیر مولا علی ہے۔ ہم تو شجرہ پڑھتے ہیں ان کا،
لیکن مولا مولا بھی ہے ہمارا، اپنے وقت کا حاکم بھی ہے، تو حاکم سے جب رعایا سوال نہ کرے گی تو پھر یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، کس سے جا کے سوال کرے گی؟ سوال کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ اور رہ گیا کہ ان کے دل میں بغض تھا ان کا، یہ بات غلط ہے۔ کیوں کہ معتبر کتابوں میں یہ موجود ہے، البدایہ والنہایہ وغیرہ اٹھا کے دیکھ لو، اس میں لکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا کے وصال پر امیر معاویہ سخت گریہ کرتے تھے، روتے تھے اور فرماتے تھے ابو الحسن سے دنیا کے جانے سے علم اٹھ گیا۔ تو ان کی بیوی نے کہا ابو الحسن سے تو لڑائی بھی ہوتی تھی آپ کی، اگر ابو الحسن سے اتنی محبت ہے کہ آج روتے ہو تو پھر لڑائی کیوں ہوئی؟ فرمایا لڑائی ابو الحسن کی نہ ذات سے تھی نہ اس کے رتبے سے تھی، اس کی اس حیثیت سے تھی کہ وہ ہمارا حاکم تھا، اور حاکم سے سوال کرنا ہر رعایا کا حق بنتا ہے۔ اگر دماغ صاف ہو بندے کا یہ بات سمجھنے میں کوئی دقت نہیں آتی۔ دیکھو یوسف رضا گیلانی، میں ان کا بے پناہ احترام کرتا ہوں، کیوں کہ موسیٰ پاک شہید کی اولاد سے، موسیٰ پاک شہید غوث پاک کی اولاد سے، لیکن یوسف رضا گیلانی سے کیا مطالبہ نہیں کر سکتے؟ اگر مطالبہ کرنا ناجائز ہو تو پھر وہ وزیر اعظم کیوں بنے؟ ان کو صرف مصلی پہ بیٹھا رہنا چاہیے تھا۔ جب وہ اس کرسی پہ آگے بیٹھے ہیں تو جواب دیے ہونا پڑے گا، ورنہ میری عزت بچا کے اپنے اپنے حجرے میں بیٹھو۔ جب آپ آؤ گے اس منصب پر جس منصب پر آپ کو جواب بھی دینا ہے اور لوگوں کو مطمئن بھی کرنا ہے، تو پھر اس وقت توہین نہیں کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات نوٹ کرو، سٹرائک جب ہوتی ہے، احتجاج ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ضروری نہیں کہ سٹرائک کرنے والا لڑائی کے لیے نکلے، لڑائی پلے پڑ جاتی ہے، یہ بھی نوٹ کرو۔ جب بھی آپ جلوس لے کر نکلتے ہو کیا ارادہ لے کر نکلتے ہو کہ کچھ کو مار آئیں گے، کچھ کو مر جائیں گے کچھ سے، لیکن آگے کیا ہو یہ حادثہ ہوتا ہے، اس پہ نوٹ کرو۔ جب بھی آپ کسی احتجاج جائز مطالبے پہ نکلتے ہو، جو حالات پیش آتے ہیں وہ حالات پری پلان نہیں ہوتے، وہ حادثاتی طور پر پیش آتے ہیں۔ حضرت معاویہ نے جو احتجاج یا سٹرائک منظم کی تھی اس کا تعلق تھا مطالبے سے، اس کا تعلق مطالبے سے تھا، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ جس طرح کوئی بھی تحریک نکلتی ہے اس کے نتائج حالات پر ہوتے ہیں۔ اس لیے میں یہ موقف عرض کر رہا ہوں، یہی موقف میرے تمام اکابر کا ہے، امام تقی الدین سبکی کا ہے، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ سب کی کتابوں میں یہ لفظ موجود ہے جو میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ موقف ہے ان کا۔ اور صحابہ کو برا نہیں کہتے، چونکہ صحابی رسول ہیں حضرت امیر معاویہ، اور ان کا صحابی ہونا یہ بخاری شریف میں موجود ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے لفظ ہیں کہ ان کے بارے میں گلے کی لفظ نہ لایا کرو کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں، اور جو صحابی رسول ہوتا ہے اس کو یہ سند حاصل ہوتی ہے کہ حضور فرماتے لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی، فرمایا جس مسلم نے مجھے ایمان کی نظر سے دیکھ لیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی، اور جس نے میرے صحابی کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ اور اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم سب سے بہتر ہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کی عزت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، کیونکہ ان کے لیے یہ لفظ ہے احبوا اہل بیتی، میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور اکرموا اصحابی میرے صحابہ کی عزت کرو۔ تو صحابہ کی عزت کریں گے یہ نبی پاک کا فرمان ہے، اہل بیت سے محبت رکھیں گے یہ نبی پاک کا فرمان ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر کوئی لڑ پڑے، آج لوگوں نے عدالتیں لگا لی، چھوٹے چھوٹے مولوی نکل آئے ہیں، آج انہوں نے الگ ٹرائل شروع کر دیا۔ میں نے کہا 1400 سال کے پہلے کے واقعہ پر اب ٹرائل کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں؟ امام نووی فرماتے ہیں ہم اس بارے میں موجود نہیں تھے، اب اس وقت کوئی فیصلے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ یعنی کیا اس بات کا فیصلہ ضروری ہے؟ کہتا ہے جی ان کی عزت کرو، ان سے محبت کرو، تو یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے تو کدھر جاؤ؟ یہ ایک سوال ہے، اور یہ ہے سوال کیا کہ ان کی عزت کرو، ان سے محبت کرو، محبت والے عزت والے آپس میں لڑائی ہو جائے تو کیا کرو؟ میں نے کہا دیکھو بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت خاتون جنت اور مولا پاک دونوں کی آپس میں بھی لڑائی ہوئی۔ کب؟ جب حضرت خاتون جنت کو یہ پیغام ملا اور خبر ملی کہ حضرت علی المرتضیٰ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے رشتے کی پیشکش کی، آپ غور کرتے ہیں کہ میں شادی کر لوں؟ حضرت خاتون جنت گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور نے فرمایا فاطمہ کو کس بات نے رنجیدہ کیا؟ فرمایا آپ کے امزاد یعنی چچا زاد آپ کے بھائی
ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام اسی وقت باہر آئے، منبر پہ جلوہ فرما ہوئے، سخت غصہ. یہ جو فرمایا نا فاطمہ کو جو غضبناک کرے اس میں خدا غضبناک ہے، میں غضبناک ہوں، یہ حدیث اس موقع کی ہے. آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ حدیث اس موقع کی ہے. کون ہے جو خدا کے دشمن کی بیٹی کو اور محبوب خدا کی بیٹی کو اپنے نکاح میں جمع کرے گا؟ یہ لفظ ہیں آپ کے. حضرت مولا پاک علی مرزا شیر خدا، میں یہاں اس رک کر صرف آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں. اب فاطمہ الزہرا کون ہے؟ خاتون جنت وہ ہستی ہیں جن سے محبت کا حکم ہے ہمیں. علی کون ہے؟ جن کی عزت کا حکم ہے. یہ فرق کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضرت خاتون جنت نے خود پوچھا حضور سے کہ میں محبوب ہوں زیادہ آپ کو یا علی زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی پاک نے جواب میں فرمایا علی کی عزت میں زیادہ کرتا ہوں، تم سے محبت زیادہ کرتا ہوں. یہ حدیث کے لفظ ہیں. حضور نے فرمایا علی اعز ہے تو احب ہے، یہ لفظ فرمایا. علی کی عزت زیادہ کرتا ہوں، تم سے محبت زیادہ کرتا ہوں. تو اب جب ان دونوں کے آپس میں رنجیدگی ہوئی، جس لمحے ہوئی چلے 1 منٹ کے لیے ہوئی، تو میں آپ سے فیصلہ مانگتا ہوں ان مولویوں سے بھی جو یہاں پہ سڑکوں بازاروں گلیوں میں ادھم مچائے پھرتے ہیں فیصلہ کرو فیصلہ کرو. میں کہتا ہوں فیصلہ اگر اتنا آسان ہے اور ضروری بھی سمجھتے ہو تو حضرت خاتون جنت مولا علی میں یہ رنجیدگی کی یہ چند لمحے جو آئے اس میں کر فیصلہ تو کس طرف ہے. میں رک کر آپ سے کوئی تاثر لینا چاہتا ہوں اور آپ تو بالکل جناب ایسے جیسے ٹیکسلا میں بیٹھے ہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ؟ یہ جو فیصلے کی اتنی جلدی ہے، جن کو میں پوچھتا ہوں ان دونوں میں رنجیدگی بھی ہوئی، غضبناک حضور بھی ہوئے، باقاعدہ منبر پہ بیٹھ کر آپ نے کہا. اور مولا پاک اتنے اس پر شرمندہ ہوئے کہ آپ شہر میں نہیں رہے، باہر بوستان میں چلے گئے، نخلا میں. پریشان بھی تھے کہ حضور غصے ہوئے، نخلا میں گئے. 2-3 نمازوں میں جب آپ وہاں نماز ادا کرتے تھے، سب سے پہلے جس بندے کو حضرت علی کی عدم موجودگی کا علم ہوا وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق. یعنی حضرت علی کی غیر حاضری سب سے پہلے جس بندے نے محسوس کی وہ ابو بکر صدیق. یہ ہوتی ہے یاری. یار نہ ملے تو بندے کو پریشانی ہو. اسی دن مسلسل جب 2 نمازوں میں نہیں دیکھا، فرمایا علی نظر نہیں آتے، کدھر ہے؟ صحابہ نے کہا آپ کو پتہ نہیں، سرکار نے خطبے میں فرمایا تھا آج کچھ اس طرح کی بات ہوئی ہے حضرت خاتون جنت کے درمیان مولا پاک کے درمیان، اور سرکار نے ایسا فرمایا شاید وہ کچھ اس پر محسوس کرتے ہوں کہ سرکار ناراض نہ ہو، تو آئے نہیں. اب مدینہ شریف کا باغات بھی ہیں، نخلا بھی ہے، صحرا بھی ہے. علی کو ڈھونڈنے ابو بکر نکلے. پوچھتے پھر علی کدھر؟ عشاء کا وقت ہو گیا. کسی نے بتایا بنو عامر کے نخلا میں، ادھر میں نے دیکھے تھے. ادھر گئے، دیکھا ایک کھجور کے سامنے ستھرا کیے ہوئے مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں. پڑھ چکے. حضرت ابو بکر صدیق نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، فرمایا بتا میں کون ہوں؟ آواز بھی موٹی کر کے بولے کون ہوں؟ فرمایا تجھے ہی میری ضرورت رہے گی، تو صدیق ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا تو باہر کیوں آیا؟ کہا تجھے آپ کو پتہ ہے معاملہ کتنی عجب نوعیت کا ہو گیا. میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میری بات کرنے سے پہلے سرکار اگر کوئی غصے کا لفظ بولے تو میرا دین دنیا کدھر جائے گا. فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آؤ چلو میرے ساتھ. فرمایا آپ کیا اعتماد رکھتے ہیں کہ سرکار ہماری بات سنیں گے یا ہم سے ناراض نہیں ہوں گے؟ فرمایا ناراض نہیں ہوں گے ہم سے. سرکار مجھے اعتماد ہے آپ کی محبت پر، ناراض نہیں ہوں گے. وہ تم سے بھی ناراض نہیں ہو سکتے اور میں بھی تیرے ساتھ. یہ اندازہ کیسے کر لیا؟ جب آپ آئے حضرت مولا کائنات حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. پیچھے چل رہے ہیں تاکہ پہلی نظر سرکار مجھے نہیں دیکھے، یہ سامنے بات کر لیں پھر دیکھیں. اس طرح چل رہے ہیں. جب حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا سرکار نے تو اتنا ہنسے حضور کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. فرمایا یہ کیسا بندہ ہے، ایک سر ہے جس کا ٹانگیں 4 ہے، کیونکہ نیچے ٹانگیں تو حضرت علی مرزا کی بھی نظر آتی تھی نا. فرمایا علی صدیق کیسا ہے؟ فرمایا جناب ہم حاضر ہیں، آپ جو فرمائیں. فرمایا کچھ بولنا مت. اس وقت سرکار کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. فرماتے کچھ بولنا مت، وہ خود آتا تو بھی میں اسے ناراض نہ ہوتا، اور وہ تو اتنا بڑا سفارشی لایا جسے میں کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے بات نہیں کرنی.
اس انداز سے میں صرف اتنا سوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دو آپس میں لڑ پڑے تو ضرور ایک کو حق پر کہو ایک کو ناجائز کہو. میں کہتا ہوں خاتون جنت اور مولا کی لڑائی میں کس کو حق پر کہو گے؟ رنجیدگی تو ہوئی، غضبناک ہوئے سرکار بھی، تو کیا کہو گے اس پر؟ اب میرا خیال ہے تھوڑی چپ لگے گی. تو میں نے کہا یہی چپ لگتی ہے ہمیں صحابہ کے بارے میں، اس مقام پر بھی ہمیں چپ ہے. ہم نہیں ان دونوں ہستیوں کے بارے میں بولتے. کیوں؟ اس لیے یہ تو خیر والے ہیں، یہ تو محبوب ہیں، محبت والے ہیں، جن کی محبت و اکرام و اعزاز کا ہمیں حکم ہے. ہم اتنی جلدی اس پر نہیں کچھ بھی نہیں کہتے. کیوں کہ ہماری یہ حیثیت نہیں کہ ہم اس پر کمنٹس کریں. ہم سے کوئی پوچھے گا نو کمنٹس، ہم یہ کہیں گے. کیوں کہ اگر کوئی تمہیں بہت زیادہ دیکھنے کی ہے بھی تمہارے دل میں خواہش تو کچھ باتیں پینڈنگ رہنے دو، حشر کو دیکھ لینا. ابھی کیوں حشر بپا کیے دیتے ہو؟ چپ رہو. اگر تمہیں احساس ہے کہ ہم اہل السنہ والجماعہ نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں تو پھر چپ رہو. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لیں، دونوں نبی ہیں، تو اس وقت کس کو غلط کہو گے؟ یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، ماندیا پترا نہ پھڑ میرا سر، نہ پھڑ میرے بال، داڑھی دے نہ پٹ، میں کوئی غلط ارادہ نہیں کیتا. اب دو نبی آپس میں اگر الجھے ہیں تو کیا فیصلہ کرو گے؟ موسیٰ علیہ السلام غلط ہے معاذ اللہ یا ہارون علیہ السلام غلط ہے؟ اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے. آپ خام خواہ پیالی میں جو طوفان کھڑا کرنا چاہتے ہیں یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. ہم صحابہ کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، اہل بیت کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، اور کر کے مطمئن ہیں الحمدللہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے.